نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ سورہ یونس پارہ 11 آیت 15 تک کیا بات چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے، رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آیتیں بتاتے تھے، قرآن کے بارے میں بتاتے تھے، تو وہ قرآن کو کیا کہتے تھے قرآن کے بارے میں کہ اس کو بدل دو، ہم نہیں مانیں گے اسے، آپ اس کو بدل کے کوئی اور قرآن لے کر آ جائیے، آپ اس کو بدل دیجئے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو یا پھر ہمارے لیے کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں، یا میرے اندر اتنا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار نہیں دیا کہ میں اس قرآن کو بدل دوں یا اپنی طرف سے میں کچھ اور چیز پہنچاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بالکل ایز اٹ از جبریل امین لے کر آئے۔ جبریل امین نے بھی ان کو اس قرآن کو نہیں بدلا، بلکہ ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از لوگوں کو پڑھ کر سنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی چینج نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ اس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جیسے کہ قرآن میں آئے گا بھی کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، کیونکہ آخری نبی، آخری کتاب، اور اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور کتاب اب نازل نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر انہوں نے الزام لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی لوگوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوانے والا کہا، طرح طرح کے الزام لگائے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا سوچو، غور و فکر کرو، میں تمہارے اندر ایک عمر تک رہا، میں 40 سال تک رہا، تب تو تم نے مجھے امین کا لقب دیا، صدیق کا، اتنا امانت دار تھا، یعنی تم مجھے جانتے ہو، میرے پاس کو اچھے سے جانتے ہو، تو میں ایک دم سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں۔ پھر آیت نمبر 17 میں دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فمن، تو کون، من کون، من جو ہے جب شروع میں آ جاتا ہے تو اس میں کون کے میننگ ہوتے ہیں، اور جب بیچ میں آ جاتا ہے تو جو کے میننگ ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ہو ہوتا ہے نا، شروع میں آ جاتا ہے تو کویشچن بن جاتا ہے، اور بیچ میں آ جاتا ہے تو جو ہو جاتا ہے، اسی طرح فمن، تو کون، اظلمو، بڑا ظالم ہے، اظلمو، کون بڑا ظالم ہے، جیسے اکبر سب سے بڑا، اظلم سب سے بڑا ظالم، کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ تو یہاں پر اظلم کا لفظ استعمال ہوا، یعنی بہت بڑا ظالم۔ من، اس سے جو، من مطلب سے اور من مطلب جو، دو ورڈ سے مل کر بنا ہے یہ، من پلس من، اس سے جو، افطرا گھڑ لے، افطرا گھڑنا، یا انوینشن کرنا، اپنی طرف سے انوینٹ کرنا کوئی چیز، افطرا، فا را یا اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، افطرا فعل ماضی، یفتری فعل مضارع ہوتا ہے۔ افطرا یہاں پر کیا آیا ہے، فعل ماضی، جو گڑ لے علی اللہ، علی مطلب پر، اللہ ہی اللہ پر، کذبن جھوٹ، او یا کذبا جھٹلائے، کذبا جھوٹ بولے، جھٹلائے، کذبا یکذبو سے بنائے، جھوٹ بولنا، جھٹلانا، اس کو ریجیکٹ کر دینا۔ کاف، زال، با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی لائے، الائے، جھوٹ بولنا، جو جھوٹ، او کذیبن جھوٹ بولے، او یا کذبا جھٹلائے، اس کو ڈینائی کر دے۔ بی آیاتی ہی، بی مطلب کو، آیاتی ہی اس کی آیات کو، جمع ہے یہ، آیت کی جمع آیات، اس کی آیات کو، انہو بے شک وہ، انہ مطلب بے شک اور ہو مطلب وہ، لا نہیں، یفلحو فلاح پاتے، کامیاب ہوتے، افلاح یفلحو سے بنائے،
مجرمین مجرم جو مجرم ہیں، مجرمون جمع ہے، یہ واو نون آخر میں ہے تو مجرمون جمع ہے. تو یہاں پر کیونکہ قرآن کو جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے کہ پیچھے مشرکین کیا بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ قرآن کو جھٹلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑھ لے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کر دی اس کو حلال نہ سمجھنا، جو چیزیں حرام کر دی اس کو حرام نہ سمجھنا، یا پھر اپنی طرف سے حلال اور حرام کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک قرار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ گڑھ لے، یعنی گڑھ لے جھوٹ، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کر لے. اگر قرآن اپنی طرف سے، کیونکہ قرآن کیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، تو قرآن کے اندر جو نہیں ہے وہ لوگوں کو بتانا، ایکسٹرا بتا دینا، یا جو ہے اس کو بدل کر بتا دینا، اس کا میننگ بدل دینا، تحریف کر دینا اس کے اندر، مطلب اس کو بدل دینا، تو یہ کیا ہے، یہ جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھے، یا کذبہ جھٹلائے اس کی آیات کو، یعنی اگنور کر دے، قرآن کے اندر جو آیات ہیں اس کو جھٹلا دے، اس کو اگنور کر دے، اس کو ڈینائی کر دے، اس کو جھٹلا دے. یا پھر میں تو نہیں مانتی، جیسے میرے اوپر پردہ فرض ہے تو میں تو نہیں مانتی پردہ فرض ہے، یہ تو، یا اس آیت کو گھما پھرا کر اپنی طرف سے کوٹ کر دینا، یا اپنی طرف سے اس کو گھڑ دینا، گھما پھرا کر اپنی عقل لگانا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے لاجک لگاتے ہیں کچھ لوگ، اور لاجک لگا کر آیت کو گھما کر حکم وہ کر لیتے ہیں، وہ بات کر لیتے ہیں جو خود کو پسند ہے، گھما پھرا کر وہ بات کرنا جو خود کو پسند ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دینا، اپنے ہی لاجکس لگا دینا. ٹھیک ہے، تو یا پھر نماز فرض ہے، میں تو نہیں مانتی اب ہر وقت 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو، یا چلو ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک باری دل میں کافی ہے، یا اس طرح کی باتیں کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا ہوتا ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننا، یا دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا جو دین کے اندر نہیں ہے لیکن پھر بھی ایجاد کر لینا، ان سب باتوں سے پرہیز کرنا، یہ جھٹلانا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ گڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں بے شک وہ نہیں فلاح پاتے، فلاح مطلب کامیاب ہوتے. فلاح کس سے بنا ہے، فا لام ہا سے بنا ہے، فلاح کامیابی، اور اسی سے بنتا ہے کسان، فلاح، اس کو فلاح عربی میں کسان کے لیے آتا ہے. کسان کتنی محنت کرتا ہے، زمین اگاتا ہے، بوتا ہے، پانی ڈالے گا، سنچائی کرے گا، خوب محنت کرے گا، اور جب کھیتی نکل کر آتی ہے اور جب کٹائی کا وقت آتا ہے تب اس کو محنت کا پھل ملتا ہے. اسی طرح انسان جو ہے خوب محنت کرتا ہے دنیا میں، ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے جو ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، صابر رہتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ مرتا ہے اور مرنے کے بعد جب اس کو جنت ملتی ہے تب وہ ایکچوئل میں ہوتا ہے کامیاب، فلاح پانا. تو یہاں پر کیا کہا ہے کہ فلاح نہیں پا سکتے مجرم. اور مجرم کس کو کہا گیا ہے، مجرم اس کو کہا گیا ہے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ گڑے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دے، اگنور کر دے. ایسے لوگوں کو یہاں پر کیا کہا گیا ہے، مجرم کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو فمن ازلم، تو کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو افطرا گھڑ لے اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ، او کذبا یا جھٹلائے بھی آیاتی ہی اس کی آیات کو، انہو بے شک وہ، لا یفلح نہیں فلا پاتے، المجرمون جو مجرم ہیں. 18 دیکھیں، وَيَعْبُدُونَ اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، عبدا یعبدو سے بنا ہے، یعبدون فعل مضارع، وہ سب عبادت کرتے ہیں، عبدا یعبدو یعبدون، کس کی، من دون اللہ، من مطلب سے، دونی مطلب علاوہ، اور اللہ ہی اللہ کے علاوہ سے، اللہ کے علاوہ سے، ماں اس کی جو،
لا یضرہم نہیں وہ نقصان دیتا انہیں، ضر یضر نہیں وہ نقصان دیتا، فعل مضارع ہے یہ، ضاد را را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ضرر ضرر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو، ہارم کو، نہیں وہ نقصان دیتا ہم انہیں، ولا وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، ینفعوہم وہ فائدہ دیتا انہیں، نفع ینفعو سے بنا ہے، نفع ینفعو فائدہ دینا، نہیں وہ فائدہ دیتا، نفع دینا، فائدہ دینا، اردو میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، قَالَ یقولو قل سے، یقولون فعل مضارع، یقولو یقولون اور وہ سب کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ یہ ہیں، شُفَعَاؤُنَا شفعاؤنا ہم سفارشی ہمارے سفارشی، عند اللہ اللہ کے پاس، سفارشی کون ہوتے ہیں؟ جو سفارش کرتے ہیں، عند اللہ اللہ کے پاس، قل کہہ دیجئے، اتنبئکم کیا تم خبر دیتے ہو، مطلب کیا، تنبئو تم خبر دیتے ہو، تنبئونا یہ فعل مضارع ہے، نبا ینبی سے بنا ہے، ینبئونا تنبئونا تو نبأ ینبئو سے، نون با حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کیا تم خبر دیتے ہو یا بتاتے ہو، اللہ کو، بما اس کی جو، لا یعلمو نہیں وہ جانتا، لا مطلب نہیں، یعلمو وہ جانتا، علیمہ یعلمو سے بنا ہے، نہیں وہ جانتا، فی السماوات آسمانوں میں، فی مطلب میں، سماوات آسمانوں میں، ولا اور نہ ہی، فی الارض زمین میں، سبحانہ وہ پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، وہ تعالی اور بلند ہے، تعالی اسم ہے یہ، بلند ہے، تعالی بلند کے لیے آتا ہے یا اونچائی کے لیے، اونچا ہے، بلند ہے، اس کے لیے تعالی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عین لام واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اما اس سے جو، ان پلس ما اس سے جو، یشرکون وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں، اشرکا یشرکو سے بنا ہے، شریک ٹھہرانا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود گڑھ لینا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما جو، یضرہم نہیں وہ نقصان دیتا انہیں، ولا اور نہ ہی، ینفعون وہ فائدہ دیتا انہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ یہ ہیں، شُفَعَاؤُنَا ہمارے سفارشی، عند اللہ اللہ کے پاس، قل کہہ دیجئے، اتنبئکم کیا تم خبر دیتے ہو، اللہ کو، بما اس کی جو، لا یعلمو نہیں وہ جانتا، فی السماواتی آسمانوں میں، ولا فی الارض اور زمین میں، سبحانہ وہ پاک ہے، وہ تعالی اور وہ بلند ہے، اس سے جو، یشرکون وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود گڑھ لیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا عقیدہ کس پر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بہت چیزوں کو پوجتے تھے، ان کے میجر 3 بت تھے نا، لات، منات، عزا اور بھی تھے، یہ میجر بڑے بڑے بت تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی عرب میں، مکہ کے ماحول میں۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہی ہمیں فائدہ دیتے ہیں اور یہی ہمیں نقصان دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ جس چیز کی، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، نہ تو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ تم کو فائدہ پہنچا سکے، یعنی ان کے اندر ان کا اتنا بس ہی نہیں چلتا، وہ اس پر قادر ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے تم کو فائدہ بھی پہنچا سکیں۔
تو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور وہ سب کیا کہتے تھے؟ ان کا ایک عقیدہ اور تھا جیسے کہ ہمارا ہوتا ہے، مسلمانوں کا ہوتا ہے. مسلمانوں میں بہت بڑی میجورٹی کا ایک عقیدہ ہوتا ہے. وہی عقیدہ ان کا بھی تھا کہ وہ یہ سب کہتے تھے کہ یہ جو معبود ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہمارے سفارشی بنیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر وہ ہماری سفارش کریں گے. یہ ان کا عقیدہ تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ آیت آپ کوٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں یہ ہماری سفارشی ہیں اللہ کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہماری سفارش کریں گے. ایسے ہی بہت سے لوگ قبروں میں جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں اور چادریں بھی چڑھاتے ہیں اور ان سے دعا بھی مانگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے لیے دعا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، تو ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. تو ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے یہ دعا کر دو. تو اپنی بھی عقل لگانے والی بات ہے کہ جو قبر کے اندر ہے، جو مر چکا ہے، جو قبر کے اندر ہے، وہ کیسے ہمارے لیے دعا کرے گا، یا وہ کیسے، اس کو کیسے پتا کہ ہم باہر اس کی قبر کے باہر کھڑے ہوئے، جبکہ قبر کے اندر والے قبر کے باہر کا کچھ نہیں جانتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درود فرشتے پہنچاتے ہیں. جو ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی ہے، وہ سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ کسی کو نہیں پتا، تو ان کو کیسے پتا ہوگا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نے کہہ دیا تھا، دعا کری تھی اللہ تعالیٰ میری قبر کو عبادت گاہ مت بننے دینا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کرا. وہاں پر کوئی کر نہیں سکتا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب اتنے بہترین انسان، اتنے عظیم انسان، ان کے آگے سجدے کی اجازت نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو باقی بہت چھوٹے ہیں، ان کے سامنے کیسے سجدہ جائز ہو سکتا ہے، یا وہ کیسے ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں؟ سفارش کی اجازت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دیں گے قیامت کے دن، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروعات ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد سفارش ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو یہاں پر اب ان کے جواب میں، یعنی ان کے ساری باتوں کو ڈینائی کرتے ہوئے، ان کی ساری باتوں کو کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ کہہ دو اتنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اس کی جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں. یعنی تم اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں. یعنی بت، تم جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کو مانتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، اور یہ کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہماری سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی دلیل نازل نہیں کری. تم جو ہے ایسی باتیں، مطلب تم یہ سوچتے ہو اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں بتانا چاہتے ہو جس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں. یعنی تم یہ سمجھتے ہو، یعنی ایک طرح سے ان کے اوپر طنز ہے، ایک طرح سے کویشچن ہے، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اس کی جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں کیا ہے. یعنی ایسی باتوں کی خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو بت پرستی کر کے. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک ہے، سبحان پاک ہے، وہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے. یعنی تم جن چیزوں کی پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب سے بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب چیز معلوم ہے. سفارش، یعنی اگر تمہیں معافی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ معافی مانگو، بت پرستی کو چھوڑو، ڈائریکٹ معافی مانگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وسیلہ مت بناؤ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والے ہیں. یعنی سمپل لینگویج میں ان مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت جن کو ہم پوچھتے ہیں اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر کے ہمیں بخشوا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کو وہ نہیں جانتا، یا اس کا وجود آسمان اور زمین میں کہیں نہیں، یعنی خدا کا شریک اور ساجی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی اور ساجی بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں اور بلند ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں آیت نمبر 19 میں، وَمَا کَانَ، اور نہیں تھے، ما مطلب اور، ما مطلب نہیں، کانا تھے،
کانا یکونو کن سے بنا ہے. ناسو لوگ، الا مگر، امتن ایک امت، یعنی امتن امت، واحدتن ایک، واحد ایک امت، یعنی لوگ پہلے شروع میں ایک ہی امت تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھے، اور نہ تھے لوگ مگر ایک امت. فاختلفوا تو انہوں نے اختلاف کیا. اختلفا یختلفو، اختلفو فعل ماضی، اور انہوں نے اختلاف کیا. ولو اور اگر، لا نہیں ہوتی، ولو لا اور اگر نہیں ہوتی، کلیمتن ایک بات، کلیمہ، کلیمہ کس کو کہتے ہیں؟ بات کو، کلمے کو، ایک بات. سبقت جو پہلے ہو چکی، سبقت، سبقت لے جانا کس کو کہتے ہیں؟ سبقت لے جانا، آگے جو پہلے ہو چکا یا آگے بڑھ جانا یا سبقت لے جانا، اس کے لیے آتا ہے. سبقا یسبقو، سبقا یسبقو یہ فعل ماضی ہے اور فیمیل کا صیغہ ہے فعل ماضی میں. اس کی پہچان کیا ہے؟ آخر میں تا ہے اور تا کے اوپر جزم ہے. جب تا کے اوپر جزم آ جاتا ہے تو وہ فعل ماضی اور فیمیل کا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہوتی، کلیمتن ایک بات، سبقت جو طے ہو چکی، یعنی جو پہلے سے طے ہے، جو پہلے ہو چکا، یعنی جو پہلے طے ہو چکی. من ربک آپ کے رب کی طرف سے، من مطلب سے، رب مطلب رب، اور کا آپ کا، یعنی تیرا رب، آپ کے رب کی طرف سے. لقضیا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، لا لام زبر لا آ گیا، یعنی ضرور، قضیا فیصلہ کر دیا جاتا، قضا یقضی سے بنا ہے. قاف ضاد یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، قضا یقضی سے. قضیا فعل ماضی مجہول ہے، ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، بینا مطلب درمیان، اور ہم مطلب ان کے درمیان، بٹوین دیم. فیما اس میں جو، فی مطلب میں، ہی مطلب وہ یا اس میں. فیما فی مطلب میں اور ما مطلب جو، اور فی ہی جس میں، یختلفون وہ سب اختلاف کرتے ہیں. اختلافا یختلفو اختلاف کرنا، ڈفرینسز پیدا کرنا، ڈفرینسز کریٹ کرنا، اختلاف کہنا، اختلاف کرنا کہتے ہیں، یعنی رائے میں اختلاف ہونا، ڈفرینس ہونا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، تو انہوں نے اختلاف کیا، یعنی آپس میں ڈفرینسز پیدا کرے، اختلاف کیا. اور نہیں ہوتی ایک بات، سبقت جو پہلے سے ہو چکی، میں ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، لقضیا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، فیما اس میں جو، فیہی اس میں، یختلفون وہ سب اختلاف کرتے ہیں. یعنی پہلے سب ایک ہی امت تھی، یعنی سب ایک ہی لوگ تھے، یعنی پہلے سب اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، یعنی لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی تمام لوگ ایک ہی خدا کی بندگی کرتے تھے، شرک کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. پھر لوگوں میں نفس پرستی آ گئی، خواہشات کی پیروی کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اپنی مرضی چلانے لگے. پھر ان میں سے ایک گروہ نے شرک اور کفر کا دامن تھام لیا، ایک گروہ کفر اور شرک کرنے لگا. پھر دوسرا فرقہ جو ہے توحید پر جمع رہا، یعنی لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے. پھر دو چیزوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، ایک تو توحید پرست یعنی جو صرف اللہ کو مانتے تھے، اور ایک جو شرک کرتے تھے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ جو ہیں وہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے، ان میں اور برائیاں تھیں، کافی ساری برائیاں تھیں. یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا، شرک کا ایجاد ہوا. اس سے پہلے یعنی حضرت آدم سے پہلے اور جو نوح علیہ السلام سے پہلے نبی تھے ان میں شرک نہیں تھا، ان میں اور برائیاں تھیں، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، اور بہت ساری برائیاں تھیں. لیکن میجر برائی جو تھی نا شرک، وہ نہیں تھی. باقی جو نبی آئے تھے انہوں نے لوگوں کی اصلاح کری. لیکن نوح علیہ السلام کے ٹائم پر جب نوح علیہ السلام تشریف لائے تو لوگ جو ہیں وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے. تو نوح علیہ السلام ان سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے لگے، ایک اللہ کی طرف بلانے لگے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگ ایک ہی امت پر تھے، یعنی سب ایک ہی امت تھے. پھر لوگوں میں اختلاف ہو گیا،
اپنی لوگوں نے کیا کرا کہ جب پہلے ان میں نیک لوگ تھے نا، شروعات کیسے ہوئی تھی اس کا آگے بھی آئے گا، پورا آگے میں بتاؤں گی انشاءاللہ، ایکسپلین کروں گی. جب نوح علیہ السلام کا واقعہ آئے گا اس کے اندر یہ آئے گا کہ لوگ جو تھے وہ جب ان میں نیک لوگ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں کو بہت صدمہ ہوا کہ ہمارے نیک لوگ چلے گئے، اور پھر لوگ نا ان کی قبر کے پاس جا کر بیٹھنے لگے. تو ایک جنریشن میں تو یہ کرنے لگی، پھر شیطان نے نیکسٹ جنریشن کو یہ سجھایا کہ تم کیوں نہ ان کی فوٹو اپنے گھروں میں لگا لو. فوٹو اپنے گھروں میں لگاؤ گے تو پھر وہیں ان کے پاس بیٹھ جانا، یہاں پر اتنی دور چل کر نہیں آنا پڑے گا. نیکسٹ جنریشن نے یہ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد والی جو جنریشن آئی پھر انہوں نے پھر شیطان نے یہ سجھایا کہ اتنے عظیم لوگ تھے، ان کے لیے کچھ کرو گے نہیں، ان کے لیے سجدے کرو، ان کے لیے کچھ کرو. تو انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا، اور دھیرے دھیرے اس طرح کر کے پکچر سے جو ہے وہ شرک کی شروعات ہو گئی. اس لیے ہمارے ہاں جو ہے نا، جس چیز سے برائی کی شروعات ہوتی ہے نا وہ چیز ہی بین لگ جاتی ہے، اس چیز کو ہی منع ہے. تو پھر لوگوں میں شرک شروع ہو گیا. تو تصویر سے جو ہے نا شرک شروع ہوتا ہے، اس لیے بنا وجہ پکچر کلک کروانا، پکچر لگوانا، تصویریں سجانا گھروں میں، یہ منع ہوتا ہے، بالکل منع ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگ ایک ہی امت تھی، اس کے بعد لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا ہوا، لوگوں کے بیچ میں ڈفرینسز کریٹ ہو گئے. اور پہلے سے اگر بات طے نہ ہو چکی ہوتی، کون سی بات؟ کہ قیامت آنی ہے، لوگوں کا حساب کتاب تبھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سب کو حاضر ہونا ہے، یہ فیصلہ اگر پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ کر دیتے، یعنی سب کا فیصلہ آج ہو جاتا ان کے درمیان. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے قیامت تک کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، اور سب کا حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کی سزا آخرت میں دیں گے، تو ان کے اختلاف کا فیصلہ دنیا میں ہی کر دیا جاتا، بت پرستوں کو ہلاک کر دیا جاتا، اور پھر توحید پرست ہر قسم کے عیش و آرام میں رہتے. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مہلت دی کہ قیامت تک کا ویٹ کرو. یا پھر جتنے پہلے نبی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ان کے لیے بھی ایک بات طے تھی. اور وہ کیا بات طے تھی؟ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے تھے، نبی سمجھا دیتے، مہلت دیتے تھے، لیکن پھر اچانک سے کیا ہوتا تھا؟ عذاب آ جاتا تھا، سارے کے سارے عذاب میں مبتلا ہو جاتے تھے، صرف نیک لوگ بچتے تھے. ٹھیک ہے. یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اور اب قیامت تک کی مہلت ہے لوگوں کو. آیت نمبر 21 دیکھیں. اب 20 آیت نمبر 20 وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، قَالَ يَقُولُ قُل سے بنائیں، اور وہ سب کہتے ہیں، لو، کیوں نہیں. لو کا مطلب کیوں بھی ہوتا ہے اور اگر بھی ہوتا ہے. لا نہیں، انزلا نازل کی گئی، انزلا ینزلو سے بنا ہے، انزلا نازل کی گئی. یہ جو ہے مجہول ہے. نون زا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ماضی مجہول، کیونکہ ماضی مجہول کی پہچان کیا ہے؟ جب الف پر پیش لگا ہوتا ہے تو وہ ماضی مجہول ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، تو پھر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. اور وہ سب کہتے ہیں، کیوں نہیں، انزلا نازل کی گئی، علیہ اس پر، علا پلس ہی، علیہ اس پر، آیاتن کوئی نشانی، کوئی آیت. آیت جو ہوتا ہے وہ قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے اور اس کا میننگ نشانیاں بھی ہوتا ہے، کیونکہ کائنات کے اندر جو آیت ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. تو کوئی نشانی من رب بھی، اس کے رب کی طرف سے. من مطلب سے رب بھی، اس کا رب، اس کے رب کی طرف سے. فقل تو کہہ دیجئے، قالا یقول قل فعل امر ہے یہ، تو کہہ دیجئے، انما بے شک. انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، انا کا مطلب بھی، اور انما کا مطلب بھی. بے شک، الغیب غیب، یعنی غیب مطلب چھپی ہوئی باتیں، غیب، للہ اللہ کے لیے ہیں، لی مطلب لیے، اور اللہ ہی اللہ کے لیے ہیں. فانتظروا تو تم انتظار کرو، فانتظروا تو انتظار کرو. سو ویٹ، نون زورا نظرا، انتظرا ینتظرو، انتظر انتظار کرنا. تو انتظرا اس کا فعل ماضی ہے اور اس کا یہ فعل امر ہے یہاں پر. اور امر کیا ہوتا ہے؟ انتظر.
اور فا لگ گیا یہاں پر، فا مطلب تو، انتظروا تم سب انتظار کرو، واو الف لگ گیا جمع کا سیگا، سب کو کہا جا رہا ہے تو انتظار کرو، انی بے شک میں، انا پلس یا بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، ما کیا ہے یہ ساتھ، تمہارے ساتھ، اور کم تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظر انتظار کرنے والوں میں سے، من مطلب سے، اور منتظرین انتظار کرنے والوں میں سے، انتظرا ینتظرو سے بنائے نا، تو جو چار حرفی ماضی ہوتے ہیں یا 4 سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے جو فاعل بنتا ہے اس کے شروع میں میم آ جاتا ہے، اور مفعول میں بھی میم آتا ہے نا. فاعل اور مفعول کیا ہوتے ہیں؟ سبجیکٹ اور آبجیکٹ، یعنی کام کرنے والا اور جس پر کام کیا جائے. تو منتظرین انتظار کرنے والا، تو یہاں پر منتظر ضا کے نیچے زیر ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، اور اگر منتظر ہوتا ضا کے اوپر زبر ہوتا تو اس سے کیا ہوتا کہ مفعول ہو جاتا. تو زبر اور زیر سے بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں معنی. تو یہاں پر منتظرین، یہاں پر ضا کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، اور یا نون آگے لگ گیا تو یہ فاعل جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ سب کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. تو کہہ دیجئے بے شک غیب یعنی چھپی ہوئی چیزیں اللہ کے لیے ہیں، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. یعنی کفار کی یا مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ ضد کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب اور غریب معجزوں کے مطالبے کرتے رہتے تھے، ڈیمانڈز کرتے رہتے تھے کہ ہمیں معجزے دکھاؤ، ہمیں کوئی میریکل دکھاؤ، ہمیں معجزے دکھاؤ. عجیب و غریب، کبھی کہتے تھے کہ یہ جو صفا اور مروہ کا پہاڑ ہے یہ جو ہے سونے کا بن جائے، یا کبھی کہتے تھے کہ یہ پوری زمین جو ہے نا وہ بالکل ایک میدان بن کے باغ بن جائے، یا کبھی کہتے تھے یہاں ایسا کرو یہاں سے نہریں نکال دو. یہ طرح طرح کی ڈیمانڈز کرتے تھے. کہتے تھے کہ اگر تم نبی ہو یعنی تو تمہارے اوپر کوئی ایسی معجزے تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہوئے، یا کوئی ایسی نشانی ہمیں دکھاؤ اپنے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، اپنے یعنی جو ان کے منہ مانگے معجزے ہیں، یعنی ان کی فرمائش کے اکارڈنگ وہ معجزے کیوں نہیں دکھاتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کو جھٹلاتے ہوئے کہ ان سے یہ کہہ دو کہ جتنی بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں، جتنے بھی غیب ہیں، وہ صرف اللہ کے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، صرف اللہ کے لیے. اور ٹھیک ہے اگر تم میری بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی اب پھر اپنے انجام کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے تمام معجزے پورے کر دیتے، ان کی جو ڈیمانڈز تھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو پوری کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جب کوئی قوم فرمائشی معجزے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتی تو اس پوری قوم کو ہلاک کر ڈالتے ہیں. جیسے کہ سمود نے کیا کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کی فرمائش کی تھی. جب وہ اونٹنی ان کے اکارڈنگ پہاڑ میں سے نکل کر آ گئی، 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی، معجزہ تھی بہت بڑا، اور بہت بڑی اونٹنی تھی، عام اونٹنی سے الگ تھی. پتہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا پھر بھی. اور پھر کیا ہوا، 3 دن کے بعد جب انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا تو اس کے 3 دن کے بعد عذاب آ گیا. اسی طرح جس قوم نے معجزے دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانا تو پھر کیا ہوا، عذاب میں وہ قوم مبتلا ہو گئی. تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی کہ تمہیں مہلت دی جاتی ہے کہ اگر معجزے دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر پوری قوم تباہ ہو جاتی. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کی کہ ان کے معجزے اس طرح کے پورے کیے جائیں. آیت نمبر 21، وَإِذَا اور جب اذقنا ہم چکھاتے ہیں، اذقنا ہم چکھاتے ہیں، زال واو قاف روٹ لیٹرز ہیں اس کے، زال واو قاف. اذاقا یذیقو، اذق اذاقا فعل ماضی ہے اور اذقنا فعل ماضی ہے، لیکن ہم اس کے معنی فعل مضارع میں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آگے اذا آ رہا ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا اور جب ہم چکھاتے ہیں ناسا لوگوں کو رحمتاً رحمت، من بعدی بعد ضراء مصیبت کے، تکلیف کے،
ضاد را را مصیبت یا تکلیف کے، مست ہم جو پہنچی انہیں، مسا یا مسو سے بنا ہے، مست چھونا پہنچنا، بیسیکلی مصیبت جو ہے ضرہ تکلیف، کوئی بھی ضرر، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت پریشانی، مست ہم جو پہنچی انہیں، چھوئی انہیں، مسا یا مسو ٹچ کرنا، جیسے مصیبت ہے وہ ٹچ کر کے جاتی ہے، پریشانی ہے ٹچ کر کے جاتی ہے، چھو کر جاتی ہے انسان کو. تو پھر اذا تب لہم ان کے لیے مکرن چالے چلنا ہے، مکرن چالے چلنا، مکر کہتے ہیں چال کو، کہتے ہیں نا مکاریاں، اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسی سے مکرن چالے چلنا ہے، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، قل کہہ دیجئے اللہ اللہ اسرع زیادہ تیز ہے، اسرع سین را عین سے بنائے، اسرع جیسے اکبر ہے نا زیادہ زیادہ بڑا، اسی طرح اسرع اسرع زیادہ تیز ہے، مکرن چال میں، مکرن چال میں، چال چلنے میں، نہ تو یہ ماضی ہے نہ یہ مضارع ہے، یہ مصدر ہے. اور مصدر کسے کہتے ہیں؟ کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں، جیسے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا چال چلنا ہے نا. یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس نے چال چلی یا وہ چال چلے گا، بلکہ کیا کہ چال چلنا، تو یہ مصدر کہلاتا ہے. اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کے بیچ میں جو ورڈ ہوتا ہے اس کے بیچ میں جزم آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے مکرن یہاں پر بھی جزم ہے، یا مکرن یہاں پر بھی جزم ہے. تو چال چلنے میں، انا بے شک، رسولنا ہمارے رسول، اب یہاں پر رسول کس کو کہا گیا ہے؟ فرشتوں کو. ٹھیک ہے، اب کیونکہ رسول کہتے ہیں میسنجر کو، پیغام دینے والے کو، تو میسنجر کو، تو وہ فرشتے بھی ہیں رسول، اور کہیں کہیں رسول کے لیے بھی رسول لفظ استعمال ہوا ہے، پیغمبروں کے لیے بھی اور فرشتوں کے لیے بھی. بے شک ہمارے فرشتے یکتبونا وہ لکھتے ہیں. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کہاں رسول آئے گا کہاں فرشتے آئیں گے؟ اب یہ سینٹینس کے اکارڈنگ پتہ چلے گا. اب جیسے ہے نا یکتبونا وہ لکھ رہے ہیں، کتبا یکتبو سے وہ لکھ رہے ہیں یا لکھتے ہیں، ما جو تم کرونا تم چالے چلتے ہو، کیونکہ رسول تو نہیں لکھتے نا، پروفٹس تو نہیں لکھیں گے، لکھے گا کون؟ فرشتے لکھتے ہیں ہر چیز، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. مکرا یمکرو، یہ دیکھیں اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. مکرا یمکرو یمکرونا، تمکرو تمکرونا، لکھ رہے ہیں جو تم چال چل رہے ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہے؟ جب مزہ چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت کا مصیبت کے بعد جو پہنچی انہیں، تب ان کے لیے چالے چلنا ہے. فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اسرعو زیادہ تیز ہے، مکرن چال چلنے میں، انا بے شک، رسولنا ہمارے فرشتے، یکتبونا وہ سب لکھ رہے ہیں، ما جو تم کرونا تم سب چالے چلتے ہو. یعنی انسان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ انسان جو ہے پہلے جب اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ان کو، یعنی انسانوں کے اوپر، یا مشرکین مکہ کی عادت تھی، جب بھی کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی تھی، جب بھی کوئی پریشانی ان کے اوپر آتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، یعنی صرف ایک اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. کوئی بھی مصیبت، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ مصیبت کوئی اور پوری نہیں کرے گا، یعنی کوئی اور دور نہیں کرے گا. یعنی پہلے تو وہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے، لیکن جب کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے تھے. تو جیسے اگر تنگی آ گئی، کوئی قحط سالی آ گئی، کوئی اور ان کے اوپر کوئی اور ڈیزاسٹر آ گئے، یا کوئی اور کرائسس ان کے اوپر آ گیا، یا رزق میں کمی ہو گئی، یا کچھ بھی ہو گیا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ تو وہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے. لیکن جب بات نہیں بنتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیتے تھے، یعنی ان کی پرابلمز دور کر لیتے تھے، تو پھر واپس وہ چالے چلنے لگتے تھے، واپس شرک کرنے لگتے تھے، واپس بے وفائی کرنے لگتے تھے، واپس اللہ تعالیٰ کے ساتھ چالے چلنے لگتے تھے. تو یہاں ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرتا ہے، بے وفائی کا یا خود غرضی کا، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، یعنی جو تم یہ چالے چل رہے ہو، یا دھوکے دے رہے ہو، یا تم نبی کو دھوکے دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ سب لکھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو جو تم چالے چل رہے ہو سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. کیونکہ یہی ہوتا ہے نا، ہم مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ہم پرابلمس میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور پھر جب ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھیں گے، ہم تسبیح بھی پڑھیں گے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری پرابلمس دور کر لیتے ہیں، ہمیں خوشحالی دے دیتے ہیں، ہم فوراً بھول جاتے ہیں سب کچھ. ہم 5 وقت کی نمازیں بھی بھول جائیں گے، ہم جو ہے قرآن پڑھنا بھی بھول جائیں گے، یا اس میں غور و فکر کرنا بھی بھول جائیں گے، سارے کام بھول جائیں گے، صرف ہم اپنی دنیا میں پھر سے مگن ہو جائیں گے. اور یہی کام مشرکین کا تھا. اللہ تعالیٰ جب پریشانیاں دور کرتے تھے واپس شرک کرنے لگتے تھے، واپس چالے چلنے لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، یہ سب حرکتیں اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں. جو تم چالے چل رہے ہو، یہ سب چال اور یہ سب حرکتیں اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے.